दरअसल वो बड़ी शौक और चंचल थी। क्लास में उसकी शौकियां दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती थी। कॉलेज के कुछ मनचले तालिब इल्मों को भी उसने अपनी जानब मुतवज्जो कर लिया था, जो उसके हुस्न की तारीफ में रतबुल लिसान रहते थे। उधर हसन अपनी मिसाल आप था। वो अपने नाम की लाज था। उसका हुस्न लड़कियों की आरजू बन गया था। जिस लड़की से बात कर लेता वो बस हवा में उड़ने लगती। मुन्नज़ा कॉलेज में नई नई आई तो आते ही उसने बहुत सी लड़कियों को अपना गर्विदा बना लिया। दरअसल वो बड़ी शौक और चंचल थी। क्लास में उसकी शौकियां दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती थी। कॉलेज के कुछ मनचले तालिब इल्मों को भी उसने अपनी जानब मुतवज्जो कर लिया था, जो उसके हुस्न की तारीफ में रतबुल लिसान रहते थे। जब कोई फ्री पीरियड होता वो उसकी कुर्बत हासिल करने को इर्द गिर्द मंडलाने लगते। लेकिन उस लड़की का तखय्युल तो आसमान की बुलंदियों में परवाज कर रहा था। फिर यकदम बहुत सी तवज्जो पाकर वो खुद सताई का शिकार हो गई। उसका ख्याल था, इतने बहुत से लोग मुझ पर मरते हैं, जब जिसको चाहूंगी हासिल कर लूंगी। उधर हसन अपनी मिसाल आप था। वो अपने नाम की लाज था। उसका हुस्न लड़कियों की आरजू बन गया था। जिस लड़की से बात कर लेता वो बस हवा में उड़ने लगती थी। मुनज़्ज़ा भी तो अपने नाम की लाज थी। उसकी सूरत रख रखाव, बेनियाजी, कभी नखूर तो कभी शोखी और शरारत, ऊपर से उसकी बजला संजी, ये सभी औसाफ हसन को भागे। उधर हसन की मर्दाना वजाहत ने इस परी जमाल का दिल मोह लिया और यूं हसन इश्क के दर का सवाली हो गया हसन ने मुनज़्ज़ा से वादा कर लिया कि तालीम मुकम्मल होते ही वो उसे अपना लेगा। लेकिन तालीम मुकम्मल होते ही मुनज़्ज़ा घर में मैसूर हो गई, क्योंकि कॉलेज का दौर तमाम हो गया था और अब वो घर बैठ गई थी। तभी दोनों का मिलना मुहाल हो गया। चचा ने बेटी की शादी के लिए तारीख मांगी तो हसन को होश आया कि उसकी मंगनी बचपन में चचाजाद आसिया से तय हो चुकी थी। ताहम उसके दिल में अपनी मंगेतर के लिए मोहब्बत के जज्बात मौजूद नहीं थे, क्योंकि दोनों को कभी करीब आने का मौका ही ना मिला था। यही सबब था कि उसके जहन पर आसिया की शख्सियत के कुछ गहरे नक्श सब्त ना हो सके थे, जबकि मुनज़्ज़ा के नाजो नखरे गहरे, शोख और कभी ना भूलने वाले थे। हसन दिल से उसे अपनाना चाहता था, मगर मुलाकात की दुश्वारी ने उसके दिल का करार लूट लिया था। तभी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के रंग फीके पड़ने लगे। उधर घर वालों ने शदीद दबाव डाला तो हसन को संजीदगी से इस मामले पर सोचना पड़ा। रिश्तेदारी का मामला था। आसिया सगे चचा की बेटी थी। सभी ने हसन को समझाया कि इनकार की सूरत में रिश्तेदारी टूट जाएगी। गर्ज वो यूं हालात के शिकंजे में कसता गया कि बिल आखिर एक रोज उसे घर वालों की मर्जी के सामने हथियार डालने पड़े। सब उसे यही समझाते और बावर कराते रहते थे कि मोहब्बत कुछ नहीं, बस एक बेनाम सा जज्बा है। ये वक्ती और जल्द भुला देने वाला जज्बा होता है। मुनज़्ज़ा से लगाव भी जज्बात का खेल था और कुछ नहीं। लड़के दिल लगी करते हैं तो वक्त लड़कियों के घाव पर मरहम रख दिया करता है। देख लेना, मुनज़्ज़ा भी जल्द तुम्हें भूल जाएगी। शादी हो जाएगी तो चंद दिनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और आसिया बीवी बनेगी तो उसकी अदाएं आज खुद दिल जीत लेंगी। जब मुनज़्ज़ा को हसन की शादी की खबर मिली, उसके दिल का शीशा चकनाचूर हो गया। वो ये सोच भी ना सकती थी कि उस जैसी मनमोहनी को कोई ठुकरा भी सकता है। उसके दिल में रकाबत के अलाव जल उठे। सोचने लगी कि मेरी निस्वानियत और मोहब्बत की तौहीन हसन ने किस आराम और सुकून से की है कि खुद शादी कर ली और मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। और खुद वो चैन की बांसुरी बजा रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना था। दो आंसू बहाकर वो दुआ देने वाली लड़की ना थी कि कहती, मेरा महबूब सदा खुश रहे और खुशियों के फूल समेटता रहे। वो अपनी इस हद तक को क़यामत तक ना भुला सकती थी। इंतकाम की आग ज्वालामुखी बनकर उसके वजूद में दहक उठी। मुनज़्ज़ा उन दिनों सख्त मुस्तरब थी। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कहा कि जब तक मैं हसन की जन्नत को उजाड़ ना दूंगी, चैन से ना बैठूंगी। इस बात का मैंने तहैया कर लिया है। मैंने अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाने से बाज रहे। उसे कहा कि इंतकाम की आग अगर दूसरे फरीक को बर्बाद करती है तो उससे पहले इंतकाम लेने वाला खुद अपनी आग में झुलसता रहता है। ऐसा ना हो कि ये बदले की आरजू खुद तुम्हारे लिए एक सजा बन जाए। लेकिन उसके दिल में एक ही धुन थी, सो उसने मेरी बातों पर कान ना धरा। उसके बाद वो आमर के फर्जी नाम से आसिया को खतूत भिजवाने लगी। वह बेचारी सीधी सादी लड़की थी, ऐसे पैंतरों से निपटना नहीं जानती थी। लिहाजा शोहर की बदगुमानी के खौफ से वो हर बार ये खतूत छुपा लेती, फिर पढ़कर चूल्हे में डाल देती। समझ रही थी जो भी ये मजमूम हरकत कर रहा है बिल आखिर कुछ दिनों बाद जवाब ना पाकर मायूस हो जाएगा।
تو ان خطوط کا سلسلہ آپ ہی بند ہو جائے گا۔ اتفاق یہ کہ آسیہ سے بھی میری اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اچھی لڑکی تھی اور جلد ہی میرا خلوص دیکھتے ہوئے مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا کہ ایسا کب تک کرو گی؟ ڈرو نہیں، بلکہ ان خطوط کا تذکرہ اپنے شوہر سے کر دو اور یہ بات اس کے علم میں لے آؤ کہ کوئی تم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ گیٹ پر گرا ہوا کوئی خط اس کے ہاتھ لگ جائے، آسیہ نے ایک خط مجھے پڑھوایا جس میں تحریر تھا کہ تم نے حسن سے شادی کر کے بے وفائی کی ہے اور اس بے وفائی کا درد اب مجھے بے چین رکھتا ہے۔ خدا را جلدی ملو ورنہ میں تمہارے در پر آ کر جان دے دوں گا۔ وقت تمہارا احمر۔ میں بھی یہ خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آسیہ کو کیا مشورہ دوں اور اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ آسیہ بے قصور اور معصوم تھی۔ یقیناً کوئی اس کا بدترین دشمن تھا جو اس کا گھر اجاڑنا چاہتا تھا۔ کئی بار مجھے منزہ کا خیال آیا، لیکن میں نے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ اس نے جذباتی ہو کر انتقام والی بات کہی ہوگی، ورنہ اس جیسی سمجھدار اور سنجیدہ لڑکی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ انتقام میں اندھی ہو چکی ہے اور حسن کا گھر اجاڑنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم 2-4 خطوط محفوظ رکھو اور معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کون یہ خطوط بھیجتا ہے۔ شوہر کو بھی دکھاؤ تاکہ وہ اس معاملے کا کھوج لگانے میں معاون ہو۔ بیچاری آسیہ نے یہی کیا۔ اس نے چند خطوط اپنی الماری کے سیف میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا تاکہ کسی چھٹی کے دن جب اس کے شوہر کا موڈ خوشگوار ہوگا تو مناسب طریقے سے اعتماد میں لے کر اس سے بات کرے اور ساری بات بتا دے۔ یہ خطوط ایسے وقت میں کوئی گھر کے اندر دروازے کے نیچے سے ڈال جاتا تھا جب حسن گھر میں موجود نہ ہوتا تھا۔ پہلا خط اسے ملا تو اس کے بعد وہ چکنی رہنے لگی تاکہ ہر خط اسی کے ہاتھ لگے، کوئی اور نہ اٹھا لے، کیونکہ وہ بدنامی سے خوف کھاتی تھی۔ گھر میں حسن اور اس کے علاوہ وہ ایک ملازم لڑکا رہتا تھا، پھر ملازمہ تھی جو دوپہر کو آ جاتی اور کام کاج سے فارغ ہو کر شام 5 بجے چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں ان پڑھ تھے۔ جو خط یا بل وغیرہ ہوتے یہ لا کر آسیہ کو ہی دیتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ اس قدر پریشان تھی کہ اس نے سوچا حسن کو بتانے سے پہلے کیوں نہ اپنی کزن سے مشورہ کر لے۔ آبدہ اس کی بچپن کی سہیلی اور رازدار تھی۔ بس وہ ایک روز اپنی کزن آبدہ کے گھر چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ حسن شام 4 بجے سے قبل آفس سے گھر نہیں لوٹتا، لہٰذا وہ صبح 11 بجے کے قریب گھر سے نکلی تھی تاکہ کسی طور اس ناگہانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب آبدہ سے پوچھے۔ شامتی اعمال کہ اس دن کسی سبب حسن جلد گھر لوٹ آیا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رقم اس کی بیوی کے سیف میں موجود ہوتی ہے۔ آتے ہی آسیہ کو پکارا۔ وہ گھر میں ہوتی تو جواب دیتی۔ تبھی اس نے ملازم لڑکے دینو سے دریافت کیا، پتہ نہیں بی بی کچھ بتا کر نہیں گئی؟ لڑکے نے جواب دیا۔ ایسا پہلے کبھی آسیہ نے نہیں کیا تھا۔ اسے کہیں جانا ہوتا تو ضرور بتا کر جاتی تھی۔ حسن پریشان تو ہوا لیکن اس وقت خاموش ہو رہا۔ حسن نے الماری کو کھولنے کی صحیح کی مگر اسے تالا لگا ہوا تھا، جبکہ آسیہ کی عادت تھی کہ وہ کسی الماری یا بکس وغیرہ کو تالا نہیں لگاتی تھی۔ بہرحال جھنجھلا کر شوہر نے الماری کا تالا توڑ دیا، لیکن سیف بھی مقفل تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد الماری کے کپڑوں کے نیچے سیف کی چابی مل گئی۔ سیف کھول کر اس نے رقم کے لیے اندر رکھی چیزوں کو جب الٹ پلٹ کیا تو ایک چھوٹے سے ڈبے میں وہ خطوط مل گئے جس کے بارے گمان بھی نہ تھا کہ ایسی جگہ گویا یہ ایک ایٹم بم محفوظ رکھے گئے ہیں۔ حسن جو خطوط پڑھتا جاتا تھا اس کا دماغ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ بیوی کے یوں گھر سے جانے اور الماری کو تالا لگانے کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ تبھی وہ دفتر کو واپس نہ گیا اور گھر بیٹھ کر آسیہ کا انتظار کرنے لگا۔ آسیہ آئی تو شوہر کو منتظر پایا۔ وہ شرمندہ سی ہوگی کیونکہ جب کہیں جاتی ہمیشہ شوہر سے اجازت لیتی تھی، آج بن بتلائی غائب تھی تو کھسیانی سی ہو رہی تھی، جبکہ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آنکھوں سے ایک شفاق فیصلہ مترشح تھا۔ ملا ہی احمد صاحب سے؟ یہ جملہ سن کر آسیہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی صفائی میں زبان کھولتی، حسن نے خطوط اس کے سامنے کر دی اور پوچھا، یہ کس کے محبت نامے آتے ہیں تمہارے نام، اور کب سے آ رہے ہیں؟ کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو؟ آسیہ رونے لگی۔ اب کچھ کہتی بھی تو حسن کو کیسے یقین آتا؟ لب کھولنے چاہے تبھی اس نے کہا، بس بس اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، جب چاہو ان احمد صاحب سے بیاہ رچا سکتی ہو جس کی تم محبوبہ ہو اب بھی۔ آسیہ نے لاکھ سر پٹخا مگر حسن نے ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔ حسن نے اس ہونے والے بچے کو بھی مشکوک قرار دے دیا۔ شوہر کا اعتبار کھو کر وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ گھر سے نکلی
تو اس قدر حواس باختہ تھی کہ سڑک عبور کرتے ہوئے تیزی سے گزرتی ٹریفک کے بیچ پھنس کر ایک برق رفتار گاڑی کے زد میں آ گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ لوگوں نے اسپتال پہنچایا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی اور بے ہوشی کے عالم میں ہی انتقال کر گئی۔ جب حادثے کی خبر اسپتال سے حسن کو ملی تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اسپتال پہنچا مگر زندگی ہار چکی۔ آسیہ نے ہمیشہ کے لیے اسے منہ پھیر لیا تھا۔ اب اسے آسیہ کی آہوزاری تڑپاتی تھی۔ سوچتا تھا کاش بیوی کی بات سن لیتا، لیکن حسن کی ناراضی بھی بے جا نہ تھی۔ اسے اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ آسیہ نے وہ خطوط اس قدر سنبھال کر کیوں رکھے۔ جانتا تھا آسیہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر جی نہ سکے گی، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ موت یوں آنن فانن اسے اچک لے گی۔ آسیہ کی وفات کے سال بھر بعد بالآخر منزہ حسن سے ملی اور اس نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی بے قصور تھی۔ اسے وہ خطوط میں کسی سے لکھوا کر بھجواتی تھی، اسے ہراساں کرنے کے لیے اور تمہارا سکون اجاڑنے کی خاطر۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ اس کھیل میں جان سے چلی جائے گی۔ اب تو منزہ بھی پشیمان تھی اور حسن کی تو بری حالت تھی۔ اپنی پیاری اور باوفا بیوی کو جلد بازی میں گھر سے نکال کر جو ستم اس نے توڑا تھا اس کا ازالہ کیوں کر ممکن تھا۔ وہ بیچاری تو جان سے گزر کر وفا کے امتحان میں پوری اتر گئی تھی، مگر حسن کے دل پر نہ مٹنے والا گھاؤ لگا گئی تھی۔ منزہ نے حسن سے بہت معافیاں مانگی، پاؤں پر پڑی، پرانی محبت کے واسطے دیے، وعدے یاد دلائے جو حسن نے اس سے کیے تھے۔ التجا کی کہ اب مجھ سے شادی کر لو، تمہارے دل کے سب غموں کو بھلا دوں گی، ہر طرح سے سکون دوں گی۔ تم کو حاصل کرنے کی آرزو نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اب مجھے اپنا لو۔ پہلے بے وفائی تم نے کی تھی۔ حسن پر اس کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے منزہ کی جانب سے نفرت سے منہ پھیر لیا، بد دعا دی کہ خدا تم کو تمہاری صحت اور حسن سے محروم کر دے، جس طرح تم نے بے قصور آسیہ کو ہراساں کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آسیہ کے مرنے کا دکھ صرف حسن کو ہی نہیں، ہم سب کو تھا۔ منزہ بھی افسردہ تھی کہ انتقام کی رو میں بہہ کر اس نے کتنی بڑی خطا کی تھی۔ وہ اب بھی خوش نہ تھی۔ حسن نے ایک بار پھر اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کا عشوہ، غمزہ، نخرہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ اسی نے خود مجھے بھی حقیقت حال سے آگاہ کیا تھا۔ آج بھی وہ زندہ ہے مگر مردوں سے بدتر ہے۔ اب وہ کینسر کی مریضہ ہے اور زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ آج وہ قدرت کے انتقام کی دھیمی دھیمی آنچ میں گلی لکڑی کی طرح سلگ رہی ہے، اور جب تک اس کے بدن سے سانس کی ڈور باقی ہے وہ یوں ہی سلگتی رہے گی، یہاں تک کہ حیاتی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ خدا ایسی خطاؤں سے سب کو بچائے جو کسی معصوم کی جان لے لیتی ہیں۔ سچ ہے، انتقام کی آگ بری ہوتی ہے، اسے لاکھ ہمدردی رکھنے کے باوجود آج اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کاش وہ پہلے دن ہی میرے سمجھانے بجھانے پر دھیان دیتی تو معصوم آسیہ کی جان لینے کا عذاب اس کی گردن پر نہ آتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔